ناظرین، قیامت حق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، بلکہ ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کی کچھ ایسی حیرت انگیز نشانیاں بتائیں گے کہ جس سے ہر عام آدمی بھی قیامت کی تصدیق کرتا نظر آئے گا۔ مذہبی کتب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کا مطلب ہے قیامت کا نبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت آنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات عہدے نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے، جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا، لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے، لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا، امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جانے لگے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، نیک لوگوں کی نسبت غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجودہ زمانے میں آپ خود دیکھیں، یہ سب علامتیں پوری طرح موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے، بلکہ جب ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو ہم نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیوی سے زنا کریں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں، ایک صورت اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں، اور آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں، بلکہ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ پرے رکھ شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلماتی کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ تو فرمایا کہ مرد قریب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے، جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے، بڑھاپے میں بحث اور تکرار اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، مرد کی زبان میں کنایہ طلاق نکل جاتی ہے، کنایہ کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسے کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنایے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے،
اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایہ میں طلاق ہو جائے، جنہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، ایک گھر میں ایک کمرے میں تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی کی مبارک زبان پر آج سے 1400 سال پہلے خبردار کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارتیں بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہو، وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گراں دیتے ہیں۔ ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کو چرانے والے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے، اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے، اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ سعودیہ عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جیسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودیہ عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوگا، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں اگ آئیں گی۔ یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث میں غور کریں تو مشرقی وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی۔ لیکن وجہ جو بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین، یاد رکھیں، احادیث مبارکہ کی روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے، اب جبکہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بوڑھے، عورتیں اور بچے شہید ہوئے، اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنے ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزاع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔
گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، امریکہ جو بھی یہاں جھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا یہ عقیدہ ہے کہ دجال مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتاب میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح قیامت سے متعلق ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں 30 بڑے کذاب اور دجال آئیں گے۔ ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ عراق کا مشہور دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا، جس پر لوگ لڑیں گے۔ چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہوں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پے کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پر لگائے جس تیزی سے گزر رہا ہے، اسی تیزی سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں اور اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھیں اور صحابہ کرام دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج سے قبل کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش ٹی وی، کمپیوٹرز اور موبائل کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اونچے اونچے اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں۔ مساجد سے دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ پانی کی قلت ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی قوم بڑی تیزی کے ساتھ تجربات میں مصروف ہے۔ روایات میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہ و بالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام ہارپ کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیحا کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کرا چکے ہیں۔ دنیا کا انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر FIR یعنی کافر درج ہے کہ دجال کے ماتھے پر بھی کافر لکھا ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں یہودیوں کو پناہ دینے والے درخت غرقت کا ذکر بھی ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں درختوں کی اوٹ لیں گے تو سوائے غرقت کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گی، اور معروف ملکی و غیر ملکی ویب سائٹس کے مطابق یہودی غرقت کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ مسلم ممالک کی اکثریت باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ شان و شوکت والی حکومت نہیں رہے گی۔
खैबर सऊदी अरब का छोटा सा शहर मदीना मनवरा से 170 किलोमीटर के फासले पर है। उसके करीब तर यहूद व नसारा पहुँच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुछ मुसलमान मदीना मनवरा पहुँच जाएंगे। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी मदीना मनवरा में होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तिब्रिया भी तेज़ी से खुश्क हो रहा है, जो कि हज़रत मेहदी के ज़हूर से कबल खुश्क होगा। मशरक़ वस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमान और सारी दुनिया के हालात को देखते हुए साफ नज़र आता है कि दुनिया हवलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ़्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और पोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज़ कौन सा खित्ता होगा। वाज़े नज़र आ रहा है मशरक़ वस्ता मुतवक्के है। यहाँ भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती रंजिशें और कशमकश में लगता है कि हालात ग़ज़वे हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का एक लश्कर वक्त आखिर के नज़दीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फ़तह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। फिर वो लश्कर वापसी का रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेच कर भी उस लश्कर का हिस्सा बनूँगा, और फिर जब अल्लाह हमें फ़तह नसीब करेगा तो मैं यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहन्नुम की आग से आज़ाद कहलाऊँगा। फिर जब मैं शाम पहुँचूँगा तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की तलाश करके उन्हें बताऊँगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, बहुत मुश्किल आने वाले अदवार बड़े पुरफितना नज़र आते हैं। और उसके मुतल्लिक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फ़ितने इतने तेज़ी से आएंगे जैसे धागा टूट जाने से तस्बीह के दाने ज़मीन से तेज़ी की तरफ आते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फ़िक्र फरमाइए। मोबाइल के बेजा इस्तेमाल, रातों को देर तक जागने से, फ़ैशन और यहूदी अंदाज़ अपनाने से, नमाज़ों का तर्क करने से रुकिए, वरना आजमाइश का मुकाबला बहुत दुश्वार होगा। अलबत्ता दौर क़यामत का आगाज़ हो चुका है। ये तमाम दौर फितना व फसाद से मामूर है। जंग व जदल और मुख्तलिफ़ ताकतों के माबैन खींचा तानी का तसलसल रहेगा। हक़ व बातिल की महाज आराइयों में खून इंसानी अर्ज़ां होगा। मुसलमानों ने अगर होश के नाखन ना लिए, दीगर मज़ाहिब के मानने वाले तो सब तैयारी की हालत में हैं। यहूदी दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं, मसीही अपने तय तैयार हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का फिर से ज़ुहूर होगा। असर का वक्त होगा। दमिश्क की मस्जिद उम्मी में लोग नमाज की तैयारी में मसरूफ़ होंगे और वो मस्जिद की मीनार से होते हुए यूँ सहन में उतरेंगे कि दो फरिश्तों के कांधों पर हाथ लगाए हुए होंगे। ताज़ा किए हुए वज़ू के साथ पानी कतरों की शक्ल में उनके बाजुओं से टपकेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत में वो नमाज अदा करेंगे। उनकी तदबीज में बहुत से मसीही लोग मुसलमानों के साथ आ मिलेंगे, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए तमाम मकातिब फ़िक्र के मुसलमानों का ईमान है। मगर नाज़रीन ज़रा ठहरिए, अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया था कि मेरा वो बेटा मेहदी जिसकी इमामत में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जैसे बुलंद व मर्तबा नमाज अदा करने पर फ़ख्र करेंगे, उसी मेहदी के ज़हूर पर सबसे पहले मुसलमानों ही का एक लश्कर काफिरों पर चढ़ दौड़ेगा जो अल्लाह के हुक्म से ज़मीन बोस हो जाएगा। मगर कलेजा सा कट जाता है ये सुनकर के क्या मुसलमानों को कभी अक्ल सलीम अता होगी कि नहीं, या हम आले रसूल से दुश्मनी करते रहेंगे। जिन यहूदियों से अदावत है वो तो अपने यहाँ का सबसे आला मजहबी मकाम महज अपने नबी जनाब हारून अलैहिस्सलाम की आल के लिए ही मुख्तस रखते हैं, किसी और को वो इस मनसब पर फायज़ ही नहीं होने देते। तो फिर हम मुसलमानों को ये शऊर क्यों हासिल नहीं, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक को सरफराजियाँ तो ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाई हैं। बदनसीबी के हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से रूगर्दानी के मुर्तकिब तो होते ही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात और हिकमतों के भी अमलन इनकारी हैं। अब कौन हमें समझाए कि फ़रामीन नबवी और अहकामात इलाही की सरी खिलाफ वर्जी आखिर हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी।
समझने का वक्त अब है कि बाद अज़ाब पछतावे की फुर्सत ना होगी। फ़िलहाल तो मुख्तसर सी मोहलत का दौर है। इसे गनीमत जानते हुए हमें अपना क़िबला दुरुस्त करना ही पड़ेगा। आखिर को होना तो वही है जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए। कम अज़ कम हम अपने बुरे अंजाम का हिस्सा ना बनने की मामूली सी कोशिश तो करें, बजाय इसके कि सरकशी करें और यूं आखिरत ठुकरा दिए जाएंगे। खुदाए रहीम व करीम की जन्नतों में हमारा कोई ठिकाना ही ना हो, मोहलत ख़त्म हो और कहरे खुदावंदी का फ़ैसला हो जाए। बहुत देख लिए ताजो तख्त, बहुत सजा लिए घर, बहुत बहा लिया पाक लहू, बहुत देख ली बर्बादी और रुसवाई। हम कहीं रुकें भी, सोचें भी और कौए की तरह कहाँ उड़ते जाते हैं। बिलाखिर बातिल फ़ना और हक़ की बका होगी, मगर हम हक़ को पाने की तगो दो तो करें, सिम्मत दुरुस्त तो करें। साकी को यकीनन हम पर तरस आ जाएगा, वो हमारी उम्मीदों के जाम भर देगा। वो कसाम अज़ल है जिसको जो चाहे अपनी रज़ा से देने पर कादिर है। नाज़रीन, मुसलमान होने का मतलब महज हज, नमाज, रोज़ा वग़ैरह तो नहीं। इबादत गुज़ार तो अज़ाज़ील भी है। अज़ाज़ील भी बेहद था, आखिर मरदूद हुआ, इब्लीस और शैतान कहलाया। मुसलमान होने का मतलब है सच बोलना, हक़ पर डटे रहना, सादिक और अमीन होना, दयानतदार और आज़ाद होना, हर किस्म की ग़ुलामी से आज़ाद होना। हमारी मस्जिदें नमाजियों से भरी हों, मगर बाज़ारों में धोखादही है। धोखादही से माल कमाने का रिवाज है। हक़ तलफ़ी और ज़्यादती करना शेवा है। झूठ और फ़रेब का राज है। हमारा जो कल था वही आज है। कोई तब्दीली, कोई बेहतरी, कोई खूबी नहीं आई। खूबी ना आई तो फिर माजी में आले रसूल के दुश्मनों और कातिलों के हिस्से में जो रसवाई आई, वही आइंदा में इमाम मेहदी के ख़िलाफ़ लश्कर कशी करने वालों के हिस्से में आएगी। बेशक हमें ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत है कि जो ऐसे किसी बदतरीन अंजाम से बचने की सही का आगाज़ आज से करें। खुदा खौफी का हामिल मुसलमान ही असल मुसलमान है। उसके लिए खैर की नवीद है, वरना आज़ाब है और बहुत शदीद है। आज़ाब इस जहां में भी और अगले जहां में भी। नाज़रीन, अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर दौर में ईमान पर कायम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला की 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।